اپنا آئیڈیل بنا کر کے اپنی زندگی کے اندر وہ سارا عمل کر رہا ہے جو عین سنت کے خلاف، عین سنت کے خلاف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے تمام شعبے کے اندر ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد وہ سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے کہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں آگہی کریں، ہمیں بتائیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کو فالو کرتے تھے، اس کی تعلیمات کو اختیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کان خلقہ القرآن، پورا کا پورا قرآن مجتبی آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار کا نمونہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اور جانتے ہیں گھر میں بیوی لے کر کے آئے تو نیک صالحہ بیوی لے کر کے آئے، آئیڈیل۔ آج ہم لوگ روپیے کے چکر میں، پیسے کے چکر میں، شکل اور خوبصورتی کے چکر میں جیسے تیسے ہم اپنے گھروں میں بیویاں لے کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے، بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرتے ہوئے انسان کو 4 چیزیں دیکھنی چاہیے، ولی جمالہا، ولی مالہا، ولی دینہا، ولی حسبہا، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ مال دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، خاندان، حسب و نسب دیکھیں، لیکن ان تمام چیزوں میں جو سب سے برتر اور اہم والی چیز ہے وہ ہے ایک عورت کا انتخاب دیندار ہو۔ دیندار والی لے کر کے آ جائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر امن، شانتی، انتی بنی رہے گی۔ لیکن آج ہم اس کی طرف فوقیت نہیں دے رہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہیں، پہلی وحی آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ چیزیں دیکھی جو کبھی دیکھی نہیں تھی۔ آدمی تکلیفوں میں جب گھرا ہوا ہوتا بھاگتا ہے کس کی طرف؟ اپنے گھر کی طرف۔ حضرت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں آئے، ضملونی ضملونی، خدیجۃ الکبریٰ میرے اوپر چادر ڈال کے محسوس کیا ہوتا ہے میرا دم گھٹ جائے گا اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہائے ہائے، اللہ والی تھی نا، اللہ والی تھی، دین کو سمجھا ہوا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہوا تھا۔ کیا بولتی؟ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ کے رسول آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ ہلاک ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، کلا ابشر، ہائے ہائے، بشارت ہے آپ کے لیے، خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے قسم آپ کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا۔ وہ کس لیے؟ اب صفات گناتی ہیں، واللہ انک لتصل الرحیم۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ آپ کا کام اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اونچا ہے، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ ہائے ہائے، آپ تو ہمارے مسلم سوسائٹیوں کی اللہ کی پناہ رشتے تعلق کی ایسی دھجیاں اڑی پڑی ہیں جس کا کوئی نمونہ ہی نہیں، کوئی مثال ہی نہیں بیان کیا جا سکتا۔ باپ بیٹے سے انبن، تعلقات بند، بھائی بھائی سے تعلقات بند، سالہ سال ہو گیا گفتگو نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، ایسا آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے کاٹتا ہو، ڈسکنیکٹ کرتا ہو رشتوں کو۔ تو کیا پہلا دیا؟ واللہ انک لتصل الرحم، ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ رشتے کو جوڑتے ہیں۔ دوسری خوبی وتصدق الحدیث، جب بھی آپ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ اچھی بات بولتے ہیں، سچی بات بولتے ہیں، کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں، سب کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، ہے یہ میرے نبی کا واقعی طور پر ایک اعلیٰ نظریہ تھا اور اعلیٰ اخلاق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر دیکھتے جو بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہوتے ان کا بوجھ اٹھاتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو ہینڈی کیپ ہیں، جو اپاہج ہیں، جو کما نہیں سکتے،
बॉडी से पैरालाइज हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कमा करके देखते थे, उनको देते, प्रोवाइड करते थे। आगे अल्लाह के रसूल की एक खुसूसियत और जिक्र की, वो तक़रीब वईफ, बड़े मेहमान नवाज। ऐसे अच्छे भले आदमी को कोई आदमी दाए कर सकता, अल्लाह बर्बाद कर सकता? ना, नहीं हो सकता। और जानते हैं, मेहमान नवाजी अल्लाह के रसूल की एक सिफत खासा थी। एक आदमी आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका मेहमान बनना चाहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों के यहां पैगाम भेजा, आज तो हमारे यहां घरों में रेल पेल है, हाँ? एक एक दस्तरखान पे 4-4, 5-5 किस्म के क्या है, खाने रखे हुए हैं, सब्जियां रखी हुई हैं। और फिर भी पूछा जाए कि भाई साहब जिंदगी कैसे गुजर रही है? क्या मौलवी साहब, जिंदगी बहुत तंग दस्ती में है, हाँ? और साहबे किराम के यहां जिस भी घर में नबी का पैगाम लेने वाला जो लेकर के गया, वहां से एक ही जवाब आ रहा था, अल्लाह के रसूल, पानी के सिवा कुछ मयस्सर नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा, मेरे इस मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा? अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाय हाय, ये अबू तलहा कौन है? ये मदीना के टॉप रिचर फैमिली में से है। कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपका मेहमान मेरा मेहमान। लेकिन उस वक्त भी तंग दस्ती का मामला यह है कि घर गए, मालूम कराया तो पता चला कि 2 बच्चे हैं, उनके खाने के सिवा कुछ नहीं है। हजरत अबू तलहा ने कहा कि ये हमारे खास मेहमान है, नबी के मेहमान है, लिहाजा बच्चों को भूखा सुला दिया जाए। इस मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारे ऊपर फर्ज है, क्योंकि नबी का मेहमान है। हाय हाय, लेकिन खाना एक ही आदमी के लिए काफी था, और अरबों के यहां यह होता था कि मेजबानी करते हुए साथ में मेहमान के साथ खाना खाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि बीवी, ऐसा है, जब तुम खाना लेकर के आना, चिराग और रोशनी लेकर के आना, तो वापसी में आप चिराग को गुल कर देना, उसकी रोशनी को गुल कर देना, और मैं उनके अंधेरे में साथ में अपना हाथ चलाता रहूंगा, महसूस यह होगा कि मैं खाना खा रहा हूं। क्या मोहब्बत है, क्या मोहब्बत है। चुनांचे वो यही करते रहे। करने के बाद जब सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके मुस्कुरा रहे। हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, आप हंस क्यों रहे, मुस्कुरा क्यों? कहने लगे, मैं ऐसे आदमी के ऊपर क्यों ना हंसूं जिस आदमी के ऊपर अल्लाह मुस्कुराता हो, जिस आदमी के ऊपर अल्लाह हंस रहा हो। हाय है, ये किस बुनियाद पर था? मेहमान नवाजी की बुनियाद पर। लिहाजा मेरे अजीज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने जिंदगी के अंदर नाफिज करें। सिर्फ नाम अब्दुल्ला रख लेने से कामयाबी नहीं मिल सकती, नाम अब्दुल रहमान हो जाने से कामयाबी नहीं मिल सकती है। और मोहब्बत का एक दम ये भरा जाता है, बस साल में एक मरतबा घरों पर झंडे लगा दिया जाए, साल में एक मरतबा रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए, खुद को भी तकलीफ में डाले, दूसरे को भी तकलीफ में डाले। जबकि अल्लाह के रसूल की हदीस क्या बोलती है? ला ज़ररा वला ज़िरार। एक आदमी न खुद तकलीफ में पड़े, न दूसरे को मुसीबत में डाले, परेशानी में डाले। आप रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ में डाले, खुद भी परेशान, दूसरे को परेशान कर रहे। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन सुन्नत के खिलाफ। लिहाजा ऐसी कोई एक्टिविटीज ना करी जाए जो आम मुसलमानों के लिए, आम लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो जाए। मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह। अल्लाह बोलता है, नबी आप कह दीजिए। ये लोग मोहब्बत का दम भरते हैं, ये लोग कहते हैं हमें बहुत मोहब्बत है रब से। अगर रब से मोहब्बत का दम है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, युहब्बिबुकुमुल्लाह। फायदा यह है कि रब तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, रब तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और रब जब किसी के साथ मिल जाए तो अल्लाह की कसम, वो दुनिया के किसी कोने में रहे, वो कभी ज़ाय नहीं हो सकता, कभी ज़ाय नहीं हो सकता। गार हिरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ में है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन जरा भी नीचे झांका ना तो हमें देख लेगा। अल्लाह के रसूल ने क्या बोला? ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अबू बकर,
اس اوپر والے کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمارے ساتھ ہے؟ اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو برباد نہیں کرتا۔ تو میرے عزیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کو مضبوطی ملتی ہے، ہم کو استقامت ملتی ہے، اور نبی کی سیرتیں پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہے؟ مکہ کے اندر 13 سالہ مکی زندگی کے اندر نبی نے جو اذیتیں برداشت کری ہیں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کے حالت میں آپ کے اوپر اونٹ کے اوجھڑیاں ڈال دی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو چادروں کا پھندا بنا کر کے گھسیٹا جا رہا ہے۔ اور یہ وہی نبی ہے جب مکہ فتح کر کے مکہ کے اندر انٹری کر رہا، سارے کفار مکہ ڈرے سہمے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو، تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کہ ہمیں ماضی میں تم نے بہت ستایا، بہت مارا، بہت اذیتوں سے دوچار کیا، لیکن ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ آج اسلام کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسلام آتنکواد کو پرموٹ کرتا ہے، پرموٹ کرتا ہے۔ ارے وہ اسلام کہ جس نے ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے اس کو جہنم کے حوالے کر دیا، اور ایک کتے کو فاحشہ اور فاجرہ عورت نے پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے حوالے کر دیا۔ اس اسلام کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ ہاؤ پاسبل؟ یہ ممکن کیسے؟ اسلام ہمیشہ امن کی، شانتی کی، انتی کا درس دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر دوسرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ اس لیے تو کہا گیا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، سب سے بہترین مسلمان ہے۔ لیکن کہاں ہے؟ زبانوں سے ہمارے نہ کوئی دوسرا محفوظ، دوسرے کی بات چھوڑ دیں، اپنا نہیں محفوظ ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں شیخ؟ اپنا نہیں محفوظ ہے، پرائے کی بات نہیں کر رہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، دو چیزوں کی ضمانت دے دیں۔ کتنی؟ بولے دو چیزوں کی ضمانت، دو چیزوں کی ضمانت دے دیں۔ اضمن لہ الجنہ، میں تمہیں کس چیز کی ضمانت دیتا؟ جنت کی ضمانت دیتا۔ اور دو چیزیں کون سی ہیں؟ ما بین لحیہ وما بین رجلیہ، دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی ضمانت دے دیں، دو ٹانگوں کے درمیان، جانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اتنا آسان ہے نہیں، پوری دنیا چند سیکنڈ کے فائدے کے لیے، لطف اندوزی کرنے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے واہیات اعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آج پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا تو چھوڑ دیں، اپنے اس معاملات کو اگر آپ قریبی سے دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہذا اگر ہم اور آپ صحیح معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نگاہ میں اپنے وجود کو بلند کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اسلام کی تعلیمات کو، نبی کی سیرت کو، صحابہ کرام کی سیرت کو، صحابیات کی سیرت کو اپنے بچوں کے درمیان پیش کیا جائے۔ آج معاملہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم سو رہے ہوتے ہیں، بچوں کو اسکرین کے سامنے کر دیتے ہیں، اور اسکرین کیسی ہوتی ہے؟ بالکل فاحشہ، بالکل فاحشہ اسکریننگ ہوتی ہے۔ آپ اس اسکرین کے اوپر ایک اچھی چیز بھی دکھا سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں جو جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا، جو صحابیات کے اندر تھا، وہ تعلیم دیتے۔ آج ہمارے بچے کو کیا ہو جائے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابیات اپنے بچوں کو ٹرینڈ کیسے کرتے، بچوں کو روزہ رکھاتے۔ آج ہمارا بچہ 18 سال کا ہے، کھیلنے کودنے کی عمر، بعد میں دیکھیں گے۔ وہاں صحابیات کیا کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے، اگر ان کو بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو ان کے سامنے کھلونے رکھ دیتے، ان کے سامنے کھلونے رکھ دیتے، یہ اس بنیاد پر تاکہ وہ اس میں کھیل کود میں پھنس جائے اور وہ اپنا روزہ کمپلیٹ کر لے۔ ایسے ہی تھوڑی نہ صحابہ کرام بہادر اور جنرل صحابہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی ماں نے
اپنے کوکھ سے ایسے جیالے پیدا کیے ہیں جس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. جس چپے میں گئے، جس علاقے میں گئے، جس جگہ گئے، سب کا سب انہی کا ہو گیا. ان کی آؤ بھگت کر گئے. آج ہمیں ایک گلاس پانی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے کارنامے ایسے، ہمارے اخلاق ایسے. لہذا اپنے آپ کو اسلام سے جوڑے رکھیں، ہمیشہ دین سے جڑے رہیں. اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں گے دین سے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. یہ یاد کر لیجیے، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجیے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال کے وقت میں، اپنے وفات کے وقت میں فرما رہے تھے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. اے میرے صحابہ، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی؟ ہاں، دو چیزیں. آج پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. قرآن اور حدیث کی واضح تعلیم ہونے کے باوجود کوئی اپنے فلاں کو مان رہا ہے، کوئی اپنے بڑے کو مان رہا ہے، کوئی اپنے اس سے بڑے کو مان رہا ہے. نبی کا فرمان آنے کے بعد ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، سرنڈر کر دیں. آج ہمارے یہاں نعرے بازی بڑی بڑی ہے، ہم مصطفیٰ کے لیے، مجتبیٰ کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں. لیکن ایک جملہ یاد کر لیجئے، نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کا حکم آتے ہی گھوم جاتے ہیں. عمل نہیں کرنا، عمل کی بات نہیں ہونی. بات صرف اللہ اور اس کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ جملہ. اور اس کے چکر میں وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اور اس کے یہاں ایک بھگوسلے باتیاں ڈال دی گئی. آپ کچھ بھی کریں، ہے نہ بخشوانے کے لیے رسول، ہے نہ شفاعت کر دیں گے، لہذا جو کچھ بھی مرضی کریں آپ کو ہم یہاں سے نکال دیں گے. ایسا نہیں ہے. وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ وَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ. ہر نبی کی ایک دعا ضرور بھی ضرور قبول کی جاتی ہے. ہر نبی کی ایک دعا ضرور بھی ضرور قبول کری جاتی ہے. اور تمام کے تمام انبیاء کرام نے اپنی اس دعا میں جلد بازی کری. لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي أَخْتَبَعْتُ شِفَاعَتِي دعوتی شفاعت من امتی، کہ میں نے اس دعا کو میں نے سنبھال کر کے رکھ لیا اپنی امت کے لیے، اور قیامت کے دن میں اپنی امت کے حق میں کیا کروں گا؟ دعا کروں گا. وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. شفاعت سب کے لیے نہیں کہ کوئی شرک کرے تب بھی چلے گا، بدعت کرے تب بھی چلے گا، نہیں نہیں. شفاعت کا میرا حقدار وہ آدمی ہوگا جس کی موت توحید کے اوپر آئی ہو، جس نے پوری زندگی کے اندر کبھی شرک نہ کیا ہو. ایسے آدمی کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. لہذا میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، صحابیات کی سیرت، یہ ساری تعلیمات ہم کو آپ کو بار بار درس دیتی ہیں کہ ہم اور آپ اسلام سے جڑے رہیں، اسلام کی تعلیمات سے جڑے رہیں. اسی میں نجات، اسی میں خیر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. آج وجہ یہ ہے گمراہی کی کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوا ہے، رسول کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ کی کتاب کو جنتر منتر کی کتاب بنا دیا ہم نے. کیا ہوا؟ رمضان کھلتا، اس کے بعد اس کو جزدانوں میں لپٹ کر کے تاکوں میں رکھتے، تاکوں میں سجاتے. اب کوئی مصیبت آئے گی تعویذ کے لیے قرآن کھولا جائے گا، پریشانی آئے گی تب جا کر کے قرآن کھولا جائے گا، اس سے پہلے قرآن کھلنے والا نہیں کھلنے والا. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قرآن کریم میں شفا ہے یقینی طور پر. یہ اتنا نیگیٹو باتیں پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو شفا ہے تو اس کو تعبیر بنا کر کے لٹکانے میں کیا دقت ہے؟ وہی قرآن کے بارے میں، اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میرے اندر شفا ہے، اور وہی قرآن یہ بھی بولتا ہے کہ شہد کے اندر بھی شفا ہے. تو کبھی آپ نے کسی مرید کو، کسی ولی کو، کسی بابے کو دیکھا کہ وہ ایک شیشی میں شہد کو بھر کر کے دے دیا ہو کہ لے کر کے جاؤ آپ اس کو گلے میں لٹکا لو آپ کو شفا مل جائے گی؟ کبھی دیا کسی نے؟ اگر ایسا کوئی مولوی کرے گا اس کو تھپڑ مارے گا، تھپڑ رشید کرے گا. تو مجھے احمق سمجھتا، بیوقوف سمجھتا، کائے کے لیے؟
وہ حضرت شفا ہے لیکن اس کو پینے میں شفا ہے. شہد پیا جائے گا تب جا کر کے شفا ملے گی. ایسے ہی اللہ کی کتاب میں شفا ہے، لٹکانے میں نہیں، پڑھنے میں. اللہ کی کتاب کو تدبر کیا جائے، اس کے اندر غور و خوض کیا جائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آج ایک بہت بڑی بات کہہ دی جاتی ہے، قرآن بڑی مشکل کتاب ہے. قرآن از ویری ڈیفیکلٹ. اتنی مشکل کتاب ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے 18 علوم، 16 علوم، 20 علوم اگر آپ کے پاس ہے تب آپ قرآن پڑھیں گے، ادروائز آپ گمراہ ہو جائیں گے. پوری دنیا قرآن پڑھ کر کے اسلام میں آ رہی ہے، اور ایک مسلمان ہو کر کے اگر وہ قرآن کریم کو پڑھتا گمراہ ہو جاتا. عجیب و غریب فلسفہ. اللہ بولتا ہے یہ قرآن، یہ ذکر جو ہم نے آپ کے درمیان نازل کری ہے، یہ قرآن بہت ایزی ہے، بہت آسان. تو ہے کوئی جو اس کتاب سے عبرتیں حاصل کرے، نصیحتیں حاصل کرے؟ ہائے ہائے، کاش کہ امت مسلمہ یہ قرآن کے پرد کو کھولتی، دیکھتی اس کے اندر کہ اللہ کا فرمان کیا ہے. اللہ اپنے معرفت کو پیش کرتا ہے، اور آج قرآن کریم سے اس لیے دور کیا جاتا ہے کہ اگر قرآن نہیں پڑھے گا آدمی سامنے والا جاہل رہے گا. جاہل رہے گا، دکانیں اتنی ہی زیادہ ہماری چلے گی. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. آخری بات، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر. اس میں ولی کیا، اس میں نبی کیا، اس میں پیر کیا، اس میں مرشد کیا، اس میں بابے کیا، سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں آئیں، اللہ سے مانگی. جنگ بدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے تھوڑا علیحدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کر رہے تھے، چادر ڈالی ہوئی، عاجزی وہ انکساری، اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کے تئیں وہ محبت کا ایثار کہ آپ کا بدن کانپ رہا، وائبریٹ ہو رہا، چادر زمین پر گر جاتی ہے، اور کہتے ہیں اللہ آج یہ مٹھی بھر جماعت، مٹھی بھر جماعت ہے، اگر یہ مٹھی بھر جماعت کو اس زمین سے ختم کر دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. لہذا آج ہماری لاش رکھ لینا. یہ نبی تھے، دعا کر رہے تھے، کسی بابے سے مانگے، کسی پیر سے مانگے؟ نہیں، اللہ سے مانگے. لہذا ہمارے عزیز اپنے عقائد، اپنے نظریات، نبی کی سیرت کو اپنانے اور صحابہ اکرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں. اسی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نجات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہونے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا آسان سبیل عطا فرما. اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.